مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، جناب صدر، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع جدید اقتصادی مسائل اور اسلام مقرر کیا گیا ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے مجھ ناکارہ سے فرمائش کی گئی ہے کہ اس موضوع کے بنیادی سد و خال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ موضوع در حقیقت بڑا طویل الذیل اور بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، جس کے لیے یہ 1 گھنٹے کی وسعت نہایت ناکافی ہے، بلکہ مجھے ناکافی کا لفظ بھی ناکافی معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمہید سے قطع نظر کر کے براہ راست اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ اس مختصر وقت میں اپنی بساط کے مطابق اس موضوع کے چند بنیادی سد و خال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع نہ صرف یہ کہ 1 گھنٹے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک نشست کا موضوع بھی ہے۔ اس کے لیے بڑی وسیع اور طویل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، اور ایک مختصر سی نشست میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ کہ جدید اقتصادی مسائل اور اسلام۔ اب اقتصادی مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے متنوع ہیں کہ ان میں سے کسی ایک مسئلے کا انتخاب کہ اس مسئلے پر بات کی جائے اور دوسرے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ایک مشکل آزمائش ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزوی اقتصادی مسائل پر اس نشست میں گفتگو کی جائے، میں اسلام کی اقتصادی تعلیمات اور معاشی تعلیمات کا ایک بنیادی اور اصولی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت کو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات ذہن نشین ہوں۔ کیونکہ جتنے جزوی اقتصادی مسائل جن کی طرف مجھ سے پہلے جناب ڈاکٹر اختر سعید صاحب نے اشارہ فرمایا، وہ سارے کے سارے اقتصادی مسائل در حقیقت بنیادی تصورات پر مبنی ہوں گے، اور ان کا جو حل بھی تلاش کیا جائے گا وہ انہی بنیادی تصورات کے ڈھانچے کے اندر، انہی بنیادی تصورات کے فریم ورک میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اسلامی معیشت کا تصور واقع ہو، یہ بات معلوم ہو کہ اسلامی معیشت کس چیز کا نام ہے
اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں، وہ کس طرح دوسری معیشتوں سے ممتاز ہے۔ جب تک یہ بات واضح نہ ہو اس وقت تک جزوی اقتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یا ان کا کوئی حل وہ منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے میں مختصراً اس وقت میں اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات، آج کے دنیا میں جو جاری معیشت کے نظام ہیں ان کے تقابل اور موازنے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور اس مختصر وقت میں اس اہم موضوع کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو اسلامی معیشت کے حوالے سے یاد رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ اسلام در حقیقت ٹھیک معنوں میں ایک معاشی نظام نہیں، جس معنی میں آج کل معاشی نظام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ٹھیک معنی میں اسلام ایک معاشی نظام نہیں، اسلام ایک نظام زندگی ہے جس کا ایک شعبہ اور یقیناً اہم شعبہ وہ معیشت بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، لیکن پورے اسلام کو ایک معاشی نظام کی حیثیت میں متعارف کرانا یا اسلام کو ایسا ہی ایک معاشی نظام سمجھنا جیسا کہ کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے، یہ بات درست نہیں۔ اسلام ایک وسیع نظام زندگی کا نام ہے جس کا ایک حصہ معیشت بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، اور یقیناً اسلام کی تعلیمات اس معیشت اور اقتصاد سے متعلق ہے۔ لہذا جب ہم اسلام کی معیشت کا نام لیتے ہیں یا اسلام کی معیشت کے تصورات اور ان کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معیشت کی اس طرح کی تھیوریز ہوں گی یا اس طرح کے نظریات ہوں گے جو ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو اور دوسرے ماہرین معاشیات کی کتابوں کے اندر رہا، کیونکہ اسلام اپنی ذات میں اپنی اصل میں ایک معاشی نظام نہیں بلکہ ایک نظام زندگی ہے جس کا ایک چھوٹا سا شعبہ معیشت بھی ہے۔ اس پر اسلام نے اہمیت ضرور دی ہے لیکن اس کو مقصد زندگی قرار نہیں دیا۔ اس لیے جب میں آگے آپ حضرات کی خدمت میں معیشت کی بات کروں گا تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریات ان اصطلاحوں اور ان تصورات کے تحت تلاش کرنا چاہے جن اصطلاحات اور تصورات کے ساتھ معیشت کی عام دنیاوی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہے تو اس طرح کے تصورات اس میں البتہ اسلام کے اندر وہ بنیادی اصول اور تعلیمات انسان کو ملیں گی جن پر بنا کر کے، جن پر بنیاد رکھ کر ایک معیشت کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ذاتی گفتگو میں اور تحریروں میں اسلام کے معاشی نظام کے بجائے اسلام کی معاشی تعلیمات کا لفظ استعمال کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اسلام کی معاشی تعلیم، ان اسلام کی معاشی تعلیمات کی روشنی میں معیشت کی کیا شکل ابھرتی ہے اور کیا ڈھانچہ سامنے آتا ہے، یہ سوال ایک معیشت کے طالب علم کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات جو میں ابتدا میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بے شک اسلام کا ایک اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا اہم شعبہ معیشت بھی ہے، اور معاشی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی فقہ کی اگر آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اگر اس فقہ کو 4 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 2 حصے معیشت سے متعلق ہیں۔ ہدایہ، آپ حضرات اسلامی اسٹڈیز کے طالب علم ہیں، آپ نے ہدایہ کا نام ضرور سنا ہوگا، معروف فقہ کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں جن میں سے 2 جلدیں، آخری 2 جلدیں وہ تمام تر
معیشت کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس سے آپ اسلام کی باقی تعلیمات کی وسعت کا تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر آن ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دوسرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جتنی سیکولر معیشتیں ہیں ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر تمام نظام کی تعمیر کی گئی۔ لیکن اسلام میں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے، لیکن وہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور بنیادی مسئلہ اسلام کی نظر میں وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے یہ اس کی آخری منزل اور آخری مطمع نظر میں، یہ آخری منزل تک پہنچانے کے لیے ایک مرحلہ ہے، ایک عبوری دور ہے۔ اس مرحلے اور عبوری دور کو بھی یقیناً اچھی حالت میں گزرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ میری ساری کوششوں، ساری توانائیوں، ساری جد و جہد کا محور وہ صرف یہ معیشت کی، یہ دنیاوی معیشت کی زندگی ہو جائے، یہ بات اسلام کے بنیادی مزاج سے میل کھانے والی ہے۔ اسلام نے ایک طرف دنیا کو اس درجہ اہمیت دی کہ دنیاوی منافع کو قرآن کریم میں خیر کہا گیا، فضل اللہ کہا گیا، اللہ کا فضل، اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب المعیشت یا طلب المعیشت فریضۃ بعد الفریضہ، کہ معیشت کو حلال طریقے سے حاصل کرنا یہ انسان کے فرائض کے بعد دوسرے درجے کا اہم فریضہ ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمام اپنی جد و جہد کا محور اس دنیا کو قرار نہ دینا، کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری ابدی زندگی آنے والی ہے آخرت کی شکل میں، اس کی بہبود وہ در حقیقت انسان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال میں اسلام کے اس نقطۂ نظر کو بڑے خوبصورت طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اندر زیر کشتی کشتی ہے، آپ در کشتی ہلاکے کشتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے اور انسان کی مثال کشتی کی۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اس لیے انسان بغیر دنیا اور دنیا کے اسباب اور ساز و سامان کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح کے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہو، ارد گرد ہو، لیکن اگر یہ پانی جو ارد گرد تھا وہ کسی طرح کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس وقت میں وہ کشتی کو سہارا دینے کے بجائے کشتی کو ڈبو دے۔ اسی طرح انسان کے لیے یہ ساز و سامان، دنیاوی اسباب راحت، یہ سارے کے سارے بڑے فائدے کی چیز ہے اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن یہ اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کہ اس دل کی کشتی کے چاروں طرف یہ اسباب اور ساز و سامان موجود رہے۔ اگر یہ ساز و سامان انسان کے دل کی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ انسان کو ڈبو دیں گے اور ہلاک کریں گے۔ تو آپ اندر زیر کشتی کشتی ہے، آپ جب پانی جب کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو اس کو سہارا دے کر آگے بڑھاتا ہے، لیکن آپ در کشتی، اگر پانی اندر آ جائے کشتی کے تو ہلاک کشتی ہے، وہ کشتی کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ در حقیقت نقطۂ نظر ہے جو اسلام نے معیشت کے بارے میں کیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ معیشت فضول چیز ہے، اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، وہ کارآمد چیز بشرطے کہ اس کو اس کے حدود میں استعمال کیا جائے، اس کو اپنا بنیادی مطمع نظر اور آخری مقصد زندگی قرار نہ دیا۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے جو اسلامی معیشت پر غور کرتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ ان دو بنیادی نقطوں کی تشریح کے بعد میں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام بنیادی معاشی مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کسی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوگا، اور پھر مناسب ہوگا کہ ہم اس بات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لیں کہ ان بنیادی معاشی مسائل کو موجودہ معاشی نظاموں نے
سرمایہ نظام نے اور اشتراکیت نے کس طور پر حل کیا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ کہ اسلام کی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کسی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں، تو ایک معاشیات کا بالکل مبتدی طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ کسی معیشت کے بنیادی مسائل 4 ہیں۔ ان 4 مسائل کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ بات ذہن کر لیجیے کہ ہم جس چیز کو اکنامکس کہتے ہیں، یا عربی میں اس کا ترجمہ اقتصاد سے کیا جاتا ہے، تو اس کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، تو اکانومی کے معنی ہوتے ہیں در حقیقت کفایت کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں انسان اپنی ضرورت کو کفایت کے ساتھ پورا کرے۔ تو اکانومی کے اندر بھی کفایت کا تصور موجود ہے، اور اس کا جو عربی ترجمہ کیا جاتا ہے اقتصاد، اس کے اندر بھی کفایت کا تصور موجود ہے۔ اقتصاد کے معنی یہ ہے کہ آدمی کفایت شعاری کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرے۔ لہذا اکانومکس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات، اور بلکہ ضروریات سے بھی آگے خواہشات، وہ غیر متناہی بہت زیادہ، اور اس کے مقابلے میں ان خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے وسائل کم ہیں، محدود ہیں۔ اگر وسائل اتنے ہی ہوتے جتنی انسان کی خواہشات ہیں تو پھر کسی علم معاشیات کی ضرورت نہیں۔ علم معاشیات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات وہ اتنی زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں وسائل کم ہیں، تو کس طرح دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کی جائے جس سے کہ کفایت کے ساتھ اپنی ضروریات اور خواہشات پوری ہو سکیں۔ یہ ہے در حقیقت علم معاشیات کا موضوع۔ اور اس نقطۂ نظر سے جو مسائل بنیادی طور پر کسی معیشت کو سامنا کرنے پڑتے ہیں، وہ 4 بنیادی مسائل ہیں جن کو اصطلاح میں عام طور سے معیشت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ جس کو کہتے ہیں پرائرٹیز کا تعین، ترجیحات کا تعین، یعنی ایک انسان کے پاس وسائل تو تھوڑے سے ہیں اور ضروریات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں، تو کون سی خواہش کو مقدم کریں، کون سی خواہش کو پیچھے کریں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کو ترجیحات کا تعین کہا ہے۔ میرے پاس 50 روپے ہیں، ان 50 روپے سے میرے پاس کئی راستے ہیں۔ 50 روپے سے میں اپنے ایک ہفتے کی خوراک کے لیے بازار سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس 50 روپے سے کپڑا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس 50 روپے کے ذریعے جا کر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ریفریشمنٹ کے اندر بھی 50 روپے خرچ کر سکتا ہوں، اور اس 50 روپے سے جا کر کوئی فلم بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ 4-5 آپشنز میرے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4-5 آپشنز میں سے کس آپشن کو ترجیح دیں اور یہ 50 روپے کس طرح استعمال کروں۔ اس مسئلے کا نام ہے ترجیحات کا تعین۔ جس طرح یہ مسئلہ ایک انفرادی طور پر ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی طرح ایک پورے ملک اور پوری ریاست اور پوری معیشت کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ ہمارے پاس مثلا یہ ملک ہے پاکستان، اس کے وسائل ہیں، اس کے اندر کچھ قدرتی وسائل ہیں، کچھ انسانی وسائل ہیں، کچھ معدنی وسائل ہیں، کچھ نقدی وسائل ہیں۔ یہ سارے کے سارے وسائل محدود، اور ہماری ضروریات اور خواہشات وہ لامتناہی۔ جو ہمارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے کھیت میں گندم اگائیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چاول اگائیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمباکو اگائیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ساری دولت ان سب تمام چیزوں کے بجائے عیاشی پر صرف کریں۔ یہ مختلف آپشن ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ کسی معیشت کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کیا، کس کام کو فوقیت دی جائے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جس کو معیشت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایلوکیشن آف ریسورسز، کہ جو وسائل ہیں ان کو کس کام میں لگایا جائے، کس کام کے اندر
کون سا وسیلہ کس مقدار میں لگائے. ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، ہمارے پاس کارخانے بھی ہیں، ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں. تو زمین، کتنی زمین پر گندم اگائیں، کتنی زمین پر روئی اگائیں، کتنی زمین کے اوپر چاول اگائیں، کتنے وسائل کس کام میں کس مقدار میں خرچ کیے جائیں، اس کو کہا جاتا ہے ایلوکیشن آف ریسورسز. یعنی وسائل کی ایلوکیشن کا کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ تخصیص، وسائل کی تخصیص، کہ اس وسیلے کو کس کام کے لیے مخصوص کیا جائے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ریسورسز کو خاص خاص چیزوں کے لیے ایلوکیٹ کرنے کے بعد اور ترجیحات کا تعین کرنے کے بعد پیداوار کا عمل شروع ہوا، پروڈکشن شروع ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوئی وہ کس طرح معاشرے میں، سوسائٹی میں تقسیم کی، کس طرح معاشرے کے اندر تقسیم کی جائے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف انکم، تقسیم آمدنی یا تقسیم دولت. وہ دولت جو پیدا ہوئی ہے اس کو کس معیار پر، کس پیمانے پر، کس طرح تقسیم کیا جائے. یہ تیسرا مسئلہ. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے جس کو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اپنی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو کس طرح ترقی دی جائے کہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے وہ اپنی کوالٹی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے زیادہ ہو، بڑھے، اس میں ترقی ہو اور ایک نئی مصنوعات وجود میں آئیں، ایک نئے اسباب معیشت لوگوں کے سامنے. یہ ترقی کس طرح ہوتی ہے. یہ چار بنیادی مسائل ہوتے ہیں جس کا ہر معیشت کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ان چار مسائل کے تعین کے بعد میں انہی چار مسائل کی حد تک آج کی نشست میں محدود رہنا چاہتا ہوں. ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک مختصر نظر اس پر ڈالنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی تعلیمات کا صحیح رخ سامنے نہیں آئے. نظر اس پر ڈالنی ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا. پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے اور اس کے لیے کیا تعلیم پیش کرتا ہے. کیونکہ عربی کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب تک کہ کوئی چیز ضد سامنے نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کے حقیقی محاسن سامنے نہیں آتے. اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو دن کی روشنی کی قدر نہیں ہوتی. اگر ہمس اور گرمی نہ ہو تو بارش کی رحمت معلوم نہیں ہوتی. اس لیے مختصراً پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا. سب سے پہلے سرمایہ دارانہ معیشت جس کو کہا جاتا ہے، کیپیٹلزم، اس نے ان چار بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو فلسفہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جادو کی چھڑی ہے جس سے یہ چاروں کے چاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیپٹلسٹ نقطہ نظر سے وہ جادو کی چھڑی یہ ہے کہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دو. زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دو. تو جب ہر شخص اپنے منافع کمانے کی فکر کرے گا اور اس کے لیے آزاد جدوجہد کرے گا تو یہ چاروں کے چاروں مسائل خود بخود آٹومیٹیکلی حل ہوتے چلے جائیں. کیسے حل ہوں گے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ در حقیقت اس کائنات میں ایک قدرتی قوانین کار فرما ہے جن کو کہا جاتا ہے رسد اور طلب کے قوانین، ڈیمانڈ اور سپلائی کے قوانین. ان قوانین کا خلاصہ ہر عام آدمی بھی جانتا ہے معیشت کے طالبوں کے علاوہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے اس کی رسد کے مقابلے میں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد سے گھٹ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ایک فرض کیجیے کہ آم ہے بازار میں اور ان آم کے شوقین بے شمار ہیں اور آم کی سپلائی اور رسد بازار میں وہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیمت بڑھ جائے گی آم.
لیکن اگر کوئی ایسے معاشرے میں آم چلے جائیں جہاں لوگ آم کھانا پسند نہیں کرتے، ان کے اندر طلب نہیں ہے آم کھانے کی، تو اس معاشرے کے اندر اگر آم آپ لے کر چلے گئے ٹوکرے کے ٹوکرے، لیکن لینے والے کم ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی آم کی قیمت گھٹ جائے، کم ہو۔ تو طلب کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے، طلب کے گھٹنے سے قیمت گھٹتی ہے۔ یہ ایک عام سا اصول ہے، عام سا قانون ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ تو کیپٹلسٹ نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہی قانون ہے جو در حقیقت اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے، کس مقدار میں پیدا کی جائے اور کس طرح ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا جائے، اس کا تعین در حقیقت اسی رسد و طلب کے قانون سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ہر شخص کو منافع کمانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، تو ہر شخص وہی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اپنے منافع کی خاطر جس کی مارکیٹ میں طلب زیادہ۔ میں اگر آج ایک کاروبار کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں پہلے یہ معلوم کروں گا کہ معاشرے میں طلب کس چیز کی ہے، تاکہ جب میں وہ چیز مارکیٹ میں لاؤں تو اس کی قیمت بڑھ جائے، بڑھی ہوئی ہو، اور زیادہ قیمت پر میں فروخت کر کے اپنا منافع کراؤں۔ تو انسان ہمیشہ جب اپنے منافع کے محرک کے تحت کام کرے گا تو وہ وہی چیز بازار میں لائے گا جس کی طلب زیادہ ہو، اور جب اس کی طلب کم ہو جائے گی، تو جب طلب کم ہو جائے گی تو فوراً وہ دوسرے آدمی اس پیداوار کو مزید بازار میں لانے سے اس لیے رک جائیں گے کہ اگر مزید لے کر آئے تو اس کی قیمت گھٹے گی، اور قیمت کے گھٹنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، جب اس کا منافع پورا نہیں کما سکے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے اندر یہ ایک نظام رسد و طلب کے قوانین کا اس طرح جاری ہے کہ یہ خود بخود ترجیحات کا بھی تعین کرتا رہتا ہے، کیا چیز پیدا کی جائے وہ بھی اسی بنیاد پر طے ہوتی ہے کہ آدمی منافع کے مالک کے تحت جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وسائل کی تخصیص اور ایلوکیشن وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زمین کو، اپنے کارخانے کو اس چیز میں استعمال کرے گا جس کی ملک میں طلب زیادہ ہے، جس کی وجہ سے منافع زیادہ ہوتا ہے۔ تو ذاتی منافع کے مالک کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ان چاروں مسائل کو، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے رسد اور طلب کے بنیادی قوانین کو، جن کو آپ ڈیمانڈ سپلائی کے قوانین بھی کہتے ہیں، اور اسی سسٹم کو کہا جاتا ہے پرائس میکینزم۔ جب پرائس میکینزم کے تحت یہ ایلوکیشن آف ریسورسز اور یہ پرائرٹیز کا تعین، یہ سارے مسائل اس پرائس میکینزم کے تحت انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح آمدنی کی تقسیم، وہ کیپٹلسٹ نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کے قوانین کے تحت آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک کارخانے دار نے کارخانہ لگایا اور اس میں ایک مزدور سے کام لیا، تو اب جو پیداوار ہوئی کتنا اس کا حصہ مزدور کو جائے، کتنا سرمایہ دار کو جائے، اس کا تعین در حقیقت ڈیمانڈ اور سپلائی کے قوانین کے تحت ہوگا، یعنی جتنی مزدور کی طلب زیادہ ہوگی اتنی مزدور کی اجرت زیادہ ہوگی، جتنی مزدور کی طلب کم ہوگی اتنی اس کی اجرت گھٹ جائے گی۔ تو لہذا جس مزدور کی طلب زیادہ ہوگی اس کی قیمت، اس کی اجرت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور اس طرح آمدنی کی تقسیم انجام پائے گی۔ آخری مسئلہ یعنی ڈیولپمنٹ کا، وہ بھی اس بنیاد پر حل ہوگا کہ ہر شخص جب زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہے تو وہ نت نئی ایجادات سامنے لائے گا، ایسی چیزیں سامنے لائے گا جس کے ذریعے اس کو زیادہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر سکے، جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع وہ کما سکے۔ تو ایک چیز ہے کہ ہر انسان کو ذاتی منافع کے حصول کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس اصول سے وہ کہتے ہیں کہ چاروں مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، انہی کے ذریعے ترجیحات کا تعین ہوتا ہے، انہی سے وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، انہی کے ذریعے آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے ترقی، معاشی ترقی عمل میں آتی ہے۔ یہ کیپٹلسٹ نظریہ۔ اشتراکیت میدان میں آئی تو اس نے یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ سارے معیشت کے اتنے اہم مسائل کو، اتنے بنیادی مسائل کو آپ نے بازار کی اندھی بحری قوتوں کے حوالے کر دیا، یعنی رسد اور طلب کی قوتیں جن کو مارکیٹ فورسز کہا جاتا ہے، یہ مارکیٹ فورسز اندھی بحری قوتیں، ان کے حوالے آپ نے کر دیا کہ وہ یہ جو مسائل حل کرتی چلی جائیں، اور کوئی اس کے پیچھے اس بات کا خیال نہ رکھا
کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ انسان وہی چیز پیدا کرے گا جس کی طلب ہے معاشرے میں، اور اسی وقت تک پیدا کرے گا جب تک طلب ہے، یہ نظریاتی طور پر تو بات چاہے درست ہو، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو آپ اس بات کا تعین انسان کو بہت مدت کے بعد ہوتا ہے کہ طلب گھٹ گئی یا بڑھ گئی۔ ایک مدت ایسی آتی ہے جس میں طلب حقیقتاً گھٹی ہوئی ہوتی ہے اور پیدا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ طلب بڑھی ہوئی ہے، اس لیے وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بالآخر کثرت بازاری پیدا ہوتی ہے، اور کثرت بازاری کے مہلک نتائج جو ہے معیشت کو بگڑنے پڑتے ہیں۔ لہذا ان انفی بحری قوتوں کے حوالے ان مسائل کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک ہی حل ہے۔ انہوں نے ایک جادو کی چھڑی پیش کی تھی، انہوں نے دوسری جادو کی چھڑی پیش کر دی۔ انہوں نے کہا ان چاروں مسائل کا ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ سارے مسائل پیداوار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انفرادی ملکیت میں رکھنے کے بجائے سب کے سب اجتماعی ملکیت میں لے آئیے۔ کوئی زمین کسی کی ملکیت نہیں، کوئی کارخانہ کسی کی ملکیت نہیں، سارے فیکٹرز آف پروڈکشن وہ اجتماعی ملکیت میں لے آئیے، یعنی ریاست کی تحت۔ اور اجتماعی ملکیت میں لانے کے بعد اسٹیٹ جو ہے منصوبہ بندی کے ذریعے وہ اس بات کا تعین کرے کہ ترجیحات کیا ہیں، وہی اس بات کا تعین کرے جو وسائل کو کس کام میں استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے وسائل پیداوار حکومت کے تعویل میں آنے کے بعد حکومت منصوبہ بندی کرے گی۔ جب اتنی زمینوں پر گندم پیدا ہوگا، اتنی زمینوں پر چاول پیدا ہوگا، اتنی زمینوں پر روئی پیدا ہوگی، اور اتنے کارخانوں میں کپڑا بنے گا، اتنے کارخانوں میں جوتے بنے گا، یہ ساری یعنی یہ حکومت ہے۔ اور انسانوں کو بحیثیت محنت کار کے، چاہے وہ زمین پر کام کر رہے ہوں یا کارخانے میں کام کر رہے ہوں، بحیثیت محنت کار کے ان کو اجرت مہیا کی جائے گی، اور وہ اجرت کا تعین بھی یہ پلاننگ کے ذریعے کیا جائے گا۔ لہذا ترجیحات کا تعین بھی وہ اسٹیٹ کرے گی، وسائل کی تخصیص بھی اسٹیٹ کرے گی، آمدنی کی تقسیم بھی اسٹیٹ کرے گی، اور ڈیولپمنٹ کی منصوبہ بندی بھی اسٹیٹ کرے گی۔ کیونکہ یہ اشتراکی معیشت میں یہ سارے کام حوالے کیے گئے ہیں اسٹیٹ کے اور منصوبہ بندی کے، اسی واسطے اشتراکی معیشت کو پلان اکانومی بھی کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت نے چونکہ اپنے مسائل کو حوالے کیا ہے مارکیٹ فورسز کے، اس واسطے اس کو مارکیٹ اکانومی بھی کہتے ہیں، اس کو لیسے فیئر اکانومی بھی کہتے ہیں، اور اشتراکیت کو چونکہ اس نے پلاننگ کے حوالے کیا ہے تو اس کو پلان اکانومی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ پر مبنی ہے۔ یہ دو مختلف نظریات ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے۔ سرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول جیسا کہ ان کے فلسفے سے نکلتے ہیں، نمبر 1 انفرادی ملکیت، یعنی تمام وسائل پیداوار پر ہر شخص انفرادی طور سے مالک بن سکتا ہے، ان کا پرائیویٹ اونرشپ۔ دوسرا حکومت کی عدم مداخلت، یعنی انسان کو منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے، حکومت کی طرف سے مداخلت نہ کی جائے، کوئی پابندی کو روک عائد نہ کی جائے، جس کو عام طور سے معاشی اصطلاح میں لیسے فیئر کا کہا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے عدم مداخلت۔ تو یہ اس کا بنیادی اصول۔ تیسرا ذاتی منافع کا محرک، کہ انسان کا اپنا ذاتی منافع کو ایک محرک کے طور پر استعمال کیا جائے معاشی سرگرمیوں میں گرمی لانے کے لیے، معاشی کارروائیوں میں گرمی لانے کے لیے منافع کو ایک محرک کے طور پر استعمال کیا۔ یہ بنیادی اصول ہے سرمایہ داری۔ اس کے برخلاف اشتراکیت کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ پرائیویٹ اونرشپ کی، یعنی وسائل پیداوار کی حد تک بالکلیہ نفی، یعنی کوئی وسیلہ پیداوار کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتا، کوئی زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، کوئی کارخانہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتا، اور منصوبہ بندی جس کی وجہ سے اس کو پلان اکانومی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں دو مختلف نظریات جو آپ کے سامنے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ ان دونوں نے
ان دونوں کا تجربہ اس وقت دنیا کے سامنے آ چکا، سرمایہ دارانہ معیشت کا بھی اور اشتراکیت کا۔ پہلے میں اشتراکیت کو اس لیے لیتا ہوں کہ وہ ذرا اس کی بات کرنا اس وقت آسان ہوگا، سرمایہ دارانہ معیشت پر اسلام میں کیا فرق ہے وہ میں اگلے مرحلے پر خرچ کروں گا۔ اشتراکیت کا آپ حضرات آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ 74 سال کے تجربے کے بعد یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر اس طرح گری کہ بڑے بڑے سورما پچھڑے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ ایک زمانے میں غلغلہ تھا کہ یہ فیشن بن گیا تھا دنیا کا کہ صاحب اجتماعی ملکیت اور نیشنلائزیشن یہ ایک فیشن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کے خلاف زبان کھولے تو اس کو سرمایہ دار کا ایجنٹ اور اس کو رجب پسند کہا جاتا تھا، لیکن آج خود روس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ اشتراکیت کا یوٹوپین نظریہ یہ روس کے بجائے کسی چھوٹے سے افریقی ملک کے اندر تجربہ کیا گیا ہوتا تو کم از کم ہم اس کی تباہ کاریوں سے بچ جائے۔ اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل ترجیحات یا مسائل کا تعین، آمدنی کی تقسیم، ان کو اس نے اسٹیٹ کے حوالے کیا تھا، اسٹیٹ کی منصوبہ بندی کے حوالے کیا تھا۔ اس خیال سے کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ رسد و طلب کی قوتیں اندھی بحری قوتیں ہیں، ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس سے ناانصافیاں جنم لیتی۔ لیکن یہ قطعی طور پر غیر فطری نظام تھا اس لحاظ سے کہ دنیا میں بے شمار معاشرتی مسائل ہیں، صرف ایک معیشت کا مسئلہ نہیں، بے شمار معاشرتی مسائل ہیں۔ اگر اس کو ہم اور آپ منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنے بیٹھ جائیں تو یقین کیجیے کہ کبھی حل نہیں کر سکتے۔ آخر معاشرتی مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت سے شادی کرنی اور شادی کے لیے مرد کو مناسب بیوی چاہیے، بیوی کو مناسب شوہر چاہیے، یہ بھی تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اب آدمی کو شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب چونکہ لوگوں کی آزاد مرضی پر جب شادی کا نظام چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے گھر اجڑ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لہذا اس نظام کو سدھارنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اس نظام کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیا جائے اور پلاننگ کے ذریعے یہ طے کیا جائے کہ کون سا مرد کس عورت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور کون سی عورت کس مرد کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کرنا، یہ پلاننگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا کوئی شخص چاہے تو وہ ایک غیر فطری مصنوعی نظام ہوگا جس سے کبھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال اشتراکیت میں پیش آئی کہ اس میں یہ سارے کے سارے مسائل چونکہ پلاننگ کے حوالے کیے گئے تو پلاننگ کون کرے؟ اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کسی فرشتوں کی مجموعے کا نام نہیں، وہ انہی انسانوں کے اندر سے وجود میں آنے والے گروپ کا نام ہے۔ اور پہلے آپ کہتے تھے کہ سرمایہ دار وہ دولت کے بہت بڑے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے منمانی کرتا ہے، تو پہلے تو اگر 100 150 1000 سرمایہ دار تھے تو وہ سارے سرمایہ دار تو ختم ہو گئے، اب ایک سرمایہ دار بڑا وجود میں آ گیا جس کا نام ہے بیوروکریٹ۔ وہ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں ساری معیشت انسان کی سارے وسائل پیداوار اس کے ہاتھ میں آ گئے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ناانصافی کا ارتکاب نہیں کریں گے؟ وہ کون سے فرشتے آسمان سے اترے ہیں، وہ کون سے معصومیت کا اپنے ساتھ پروانہ لے کر آئے، وہ یقیناً اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی اور ہوئی، اور آپ نے دیکھی ختم۔ آج وہ اس کا نام لینے والے بھی شرما کر نام لیتے، تو یہ نظام تو اس لیے فیل ہو گیا، اس کی تفصیلات میں بہت زیادہ نہیں جاتا۔ سرمایہ اب اس کے فیل ہونے کے بعد آج سرمایہ دار دنیا، مغربی دنیا بڑے شد و مد سے بغلے بجا رہے کہ اشتراکیت چونکہ فیل ہو گئی لہذا سرمایہ دار نظام کی حقانیت ثابت ہو، اب کوئی نظام اس دنیا میں بغیر سرمایہ دار نظام کے انسان کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے ہے تو خوب سمجھ لیجیے کہ سرمایہ دار نظام معیشت کا جو بنیادی فلسفہ ہے، یعنی آزاد بازار اور لوگوں کو منافع کے کمانے کے لیے آزاد چھوڑنا، وہ اگرچہ نظریاتی طور پر ایک معقول فلسفہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اسی فلسفے پر جب حد سے زیادہ عمل کیا گیا تو اس نے آگے چل کر خود اپنی جڑ کاٹی۔
یہ بات تو درست ہے کہ لوگوں کو اگر آزاد چھوڑو گے تو رسد الطلب کی قوتیں برسر کار آئیں گی اور وہ ان مسائل کو حل کریں گے. لیکن خوب سمجھ لیجیے رسد الطلب کی قوتیں اس وقت کارآمد ہوتی ہیں, یہ مارکیٹ فورسز اس وقت کارآمد ہوتے ہیں جبکہ بازار میں مسابقت کی فضا ہو, آزاد مقابلہ, مونوپلیز نہ. اگر بازار کے اندر میرے پاس میں کھڑی خریدنا چاہتا ہوں اور بازار میں کئی بیچنے والے موجود ہیں جو مختلف قیمتوں پر یہ گھڑی بیچ رہے ہیں, تو اب میں چاہوں تو کوئی آدمی اگر مجھ سے اس کے 500 روپے مانگ رہا ہے تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے میں 500 میں لوں اور چاہے دوسرے بیچنے والے کے پاس چلا جاؤں جو ہو سکتا ہے مجھے 450 میں دے. تو اس وقت میں یہ رسد الطلب کی قوتیں صحیح طور پر کام کرتی ہیں اور اس وقت میں ان کا صحیح عمل ظاہر ہوتا ہے. لیکن اگر بازار میں گھڑی بیچنے والا ایک ہی ہے اور میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, مجھے اگر گھڑی چاہیے تو اسی سے خریدنی ہوگی, تو وہ اپنی من مانی قیمت پر وہ گھڑی فراہم کرے گا, اس کے اندر مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. جب وہ اپنی من مانی قیمت پر فراہم کرے گا تو میری رسد الطلب کہاں گئی, اور قیمت کا تعین رسد الطلب کے باہمی میل سے کس طرح وجود میں آیا. اب تو ایک ہی یک طرفہ تعین ہے جو اس اجارہ دار نے مقرر کر دیا وہ قیمت پر. تو رسد الطلب کی قوتیں اس جگہ کام کرتی ہیں جہاں فری کمپٹیشن مارکیٹ میں, اور اگر منافلی ہو تو وہاں پر یہ کام نہیں کرتا. تو جب انسان کو منافع زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے اتنا آزاد چھوڑا گیا کہ جو طریقہ چاہو تم اختیار کر لو, تو اس نے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے کہ جس کے ذریعے بازار میں منافلیز قائم ہونا شروع ہو. اس میں اس کے لیے جائز ہے سرمایہ دار نظام میں کہ وہ سود کے ذریعے کمائے, وہ قمار کے ذریعے کمائے, وہ سٹے کے ذریعے کمائے, وہ حرام طریقوں سے جس کو شریعت میں حرام کہا گیا ان طریقوں سے کمائے, جو طریقہ چاہے اختیار کرے. اس کی کو کھلی چھوٹ, کھلی آزادی. جب کھلی چھوٹ ہے تو ان چیزوں کو استعمال کر کے بسا اوقات منافلیز قائم ہو جاتی ہیں, اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں جو ان مارکیٹ فورسز کو پیرالائز کر دیتی ہیں, ان کو مفلوج کر ڈالتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ جو فلسفہ تھا وہ عمل کے اندر وجود میں نہیں آتا. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ذہن نشین کرنے کے لائق ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان کو چھوڑ دیا گیا آزاد تو ایک طرف اس نے منافلیز قائم کی, دوسری طرف کوئی اخلاقی قدر ایسی نہیں ہوتی جو اس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کون سی چیز مفید ہوگی, کون سی چیز مضر ہوگی. اگر ایک ماڈل, ابھی چند دنوں پہلے ٹائم میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماڈل گرل وہ کسی مصنوعات کے اشتہار پر اپنی تصویر دینے کے لیے ایک دن میں 25 تصویر کی شکل میں نمایاں ہوگا, یہ $25 بلین کہاں سے آئے گا؟ یہی عوام ادا کرے, کیونکہ وہ پروڈکٹ جو وجود میں آئے گی تو یہ $25 بلین اس کی کاسٹ کا حصہ ہوگا, اور کاسٹ کا حصہ ہو کر اس کی قیمت کے اندر اضافہ کرے گا, اور وہ قیمت ان عوام کو وجود میں. یہ جتنے میں کہا کرتا ہوں یہ اتنے 5 اسٹار ہوٹلس ہیں جن کے ایک ایک دن کا کرایہ, رات کو رہنے کا کرایہ 2,000-2,500 اور بعض جگہ 3,000 تک ہے پاکستانی روپے میں, اور ایک متوسط درجے کا آدمی اس کے رخ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. لیکن وہ سارے 5 اسٹار ہوٹلس در حقیقت انہی غریب آدمیوں کی آمدنی سے چل رہے ہیں. کون اس میں جا کر ٹھہرتا ہے؟ یا تو سرکاری ملازمین اور سرکاری افسران گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے خرچ پر ٹھہرتے ہیں, تو اس کا خرچہ کون ادا کرتا ہے؟ گورنمنٹ, اور گورنمنٹ جمانا ٹیکس پے. اور اگر دوسرا کلاس جو آ کر وہاں پر ٹھہرتا ہے وہ تاجر, بڑے بڑے تجار, صنعت کار, وہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران ان 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. تو پیسے تو اللہ تلّہ سے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن وہ کہاں سے وصول ہوتے ہیں؟ وہ سرمایہ دار اپنی جیب سے نہیں دیتا, وہ پیسے در حقیقت اپنی کاسٹ میں جتنی وہ جو چیز پروڈیوس کر رہا ہے اس کی کاسٹ میں شامل ہو, اور اس کی کاسٹ میں شامل ہو کر میرے تمہارے جیب سے نکلے گا, اس سے وصول کیا. تو کوئی اخلاقی قدر, کوئی اخلاقی پیمانہ اس بات کا موجود نہیں ہے کہ منافع کمانے کا کون سا طریقہ درست اور معاشرے کے لیے مفید اور کون سا مضر اور مولد. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بد اخلاقیاں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نا انصافیاں, ظلم,
اور مظالم کی کوئی انتہا نہیں رہتی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں اشارے کے طور پر یہ بات کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں اسلام کے معاشی تعلیمات کی طرف, تاکہ اس پس منظر میں اس کو سمجھا جا سکے. اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ فلسفہ کہ معاشی مسائل کا تجزیہ پلاننگ کے بجائے مارکیٹ فورسز کے تحت ہونا چاہیے, یہ بنیادی فلسفہ اسلام تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت, ہم نے تقسیم کی ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے درجات کے اعتبار سے. اور کیا خوبصورت آگے جملہ استعمال کیا ہے, یتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے. یہ ہم نے نظام بنایا ہے اس کائنات میں, ہم نے تقسیم کیا معیشت, یعنی یہ ریسورسز کا ایلوکیشن, یہ پرائرٹیز کا تعین, یہ ڈسٹریبیوشن کے اصول, یہ سارے کے سارے یہ کوئی پلاننگ سے, کوئی انسانی پلاننگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے. ہم نے نظام ایسا بنایا ہے اس بازار کا, ہم نے نظام ایسا بنایا ہے اس دنیا کا کہ معیشت یہ خود بخود تقسیم ہو رہی. نحن قسمنا بینہم, ہم نے تقسیم کیا. ہم نے تقسیم کیا کرنے کے کیا معنی؟ ظاہر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ تقسیم کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا تم لو اور اتنا تم لو اور اتنا تم لو. معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے قوانین بنا دیے ہیں فطرت کے, جن کے روشنی میں معیشت کی تقسیم عمل میں آئی. اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعلیٰ درجے کا معاشی اصول یہ بیان فرمایا. اس حدیث کا پورا کانٹیکٹ تو میں بعد میں عرض کروں گا. یہ جملہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض, لوگوں کو چھوڑ دو, آزاد چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق ادا کرے. لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق ادا کرے. یعنی بے وجہ کی پابندیاں ان کے اوپر نہ لگاؤ, بلکہ ان کو چھوڑو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بعض کو بعض کو رزق ادا کرے. یہ عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس وقت جا کر بازار سے لیچی خریدوں مثلا, اور بازار کے اندر جو آدمی بیچنے والا ہے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تم جا کر لیچی فروخت کرو. وہ کوئی اور پھل فروخت کرنے کے بجائے وہ لیچی خرید کر لا رہا ہے, وہ بیچ رہا ہے, اور دونوں جا کر ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں. میں بازار میں ڈھونڈتا ہوں, نکلتا ہوں, دیکھا تو وہ ایک آدمی لیچی بیچ رہا ہے. اس کے دل میں ڈالا کہ تم لیچی فروخت کرو, اور میرے دل میں ڈالا کہ تم جا کر وہ خریدو. دونوں کے درمیان یہ اس طرح ہوا کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے, اس نے مجھے لیچی دے دی. یرزق اللہ بعضهم من بعض, لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق دے. تو یہ بنیادی اصول جو مارکیٹ فورس ہے یہ تعین کرتی ہیں ان بنیادی مسائل کا, یہ اصول تو اسلام کو تسلیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اسلام کا جو بنیادی امتیاز ہے سرمایہ دار کا, وہ یہ کہ اتنا آزاد نہ چھوڑو کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی طلب کر لے. اتنا آزاد نہ چھوڑو کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی طلب کر, یعنی اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ وہ اجارہ دار بن گیا, اس کی مانوتری قائم ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں دوسرے کی آزادی طلب ہو گئی. اتنا آزاد نہ چھوڑو. لہذا اس آزادی پر کچھ پابندیاں ضروری ہیں. وہ پابندیاں اسلامی تعلیمات کے اندر عائد کی گئی ہیں. ان پابندیوں کو میں 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہوں جو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اس مارکیٹ فورسز کے آزادانہ عمل کو آسان بنانے کے لیے انسان کی انڈیویجول پراپرٹی پر اور اس کے پروفٹ کے موٹو پر جو پابندیاں اسلام نے عائد کی ہے وہ 3 قسموں. نمبر 1, پہلی پابندی اس کو کہہ لیجیے کہ شرعی پابندی.
دینی پابندی، الہی پابندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تم اپنا منافع ضرور کماؤ مگر یہ کام تمہیں نہیں کرنا، یہ ہے دینی پابندی۔ دوسری قسم ہے اخلاقی پابندی، تیسری قسم ہے قانونی پابندی۔ یہ تین قسم کی پابندیاں ہیں جن کے جو انسان کے اوپر ذاتی طور سے عائد کی گئی ہے۔ پہلی پابندی دینی پابندی، سب سے اہمیت کی حامل، جو در حقیقت اسلام کو دوسری یعنی کیپٹلزم کے عمومی تصور سے ممتاز کرتی ہے، وہ دینی پابندی۔ یعنی اگرچہ کیپٹلزم جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنے اصل اصولوں سے نیچے اترتا اس جگہ تک آ گیا کہ اب حکومت کی کچھ نہ کچھ مداخلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی مداخلت ہوتی ہے ذاتی عقل کی بنیاد پر، سیکولر تصورات کی بنیاد۔ لیکن اسلام جو پابندی عائد کرتا ہے وہ دینی پابندی۔ اسی دینی پابندی کا ثمرہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ضرور کماؤ لیکن سود نہیں، سود کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا تمہارے لیے جائز۔ اگر یہ نہیں کرو گے فاضل بحرب من اللہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علاوہ جنگ، ربا مانا قمار مانا، قمار کے ذریعے کوئی چیز نہیں کمائی جاتی، احتکار مانا ہولڈنگ، چیزوں کی کو ہولڈ کر کے رکھنا یہ مانا، سٹا مانا اس کے ذریعے تم کوئی چیز نہیں کما سکتے۔ یعنی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دو آدمی جب آپس میں راضی ہوں کسی ایک معاملے پر تو ان کا معاملہ وہ قانونی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی ایسی چیز پر راضی ہو جائیں جس سے معاشرہ تباہ ہو، اس کی اجازت نہیں۔ تو ربا کے اوپر اگر راضی بھی ہو گئے تو ربا کے ذریعے چونکہ معاشی طور پر نقصانات پیدا ہوتے ہیں، تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہے، اس واسطے اس کی اجازت ہے۔ کیا تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے ہی آپ حضرات کا بہت وقت لے چکا ہوں اور بہت ہی کچھ قسم کی گفتگو میں آپ حضرات کو مطلع کر چکا ہوں، اس لیے اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا کہ سود کس طریقے سے انسان کی معیشت پر منفی طور سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح معیشت کو بہت سے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری ڈیٹا منظر عام پر آ بھی چکا ہے، لیکن میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے ذرا سا اشارہ ملے گا کہ سود کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک شخص کی آمدنی متعین اور دوسرے کی آمدنی موہوم، ایک کی متعین دوسرے کی موہوم۔ ایک شخص نے قرض لیا، جس سے قرض لیا اس کو تو ایک فکسڈ اماؤنٹ اس کو پے کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت، اور اب لے کر جو اس سے خود کاروبار کرے گا یہ کاروبار میں ہو سکتا ہے کہ نفع ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات سود کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ نقصان میں رہا، اس کو نقصان ہو گیا، لیکن اس کو 16% اپنے فائنانشل کو ضرور دینا، لہذا نقصان میں رہا قرض دینے والا۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اور جس کو سود دیا جا رہا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، اور جو قرض لینے والا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال اس کی کہ ایک شخص ہے، اس نے فرض کیجئے کسی بینک سے سود کے اوپر 10 کروڑ روپیہ قرض لیا، اور 10 کروڑ روپیہ قرض لے کر وہ اس نے اس سے تجارت کی، اور بہت سی تجارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بعض اوقات 100% بھی نفع ہو جائے، فرض کیجیے 50% نفع ہو اس کو 10 کروڑ کی تجارت کرنے کے بعد، تو بینک کو جو اس نے پے کرنا ہے وہ جو عام ریٹ آف انٹرسٹ ہے 15%، 16%، 17% کتنا ہے، فرض کیجیے 15% اس نے پے کر دیا بینک کو، تو جو 10 کروڑ کے اوپر اس نے 5 کروڑ کمائے، 10 کروڑ کے اوپر 5 کروڑ کمائے، اس میں سے 15% بینک کے حوالے کیا، اور باقی
सारा 35% खुद उसकी जेब में गया। पैसा किसका था? बैंक में किसका पैसा है? आम इंसानों का, आम डिपॉजिटर्स का, आम इंसानों का पैसा उनका। और उसके जरिए जो नफा कमाया गया उसका 35% उसकी जेब में गया, जिसने के वो उससे तिजारत की, और सिर्फ 15% बैंक को गया, जिसमें से बैंक जो है वो अपना हिस्सा निकालने के बाद और थोड़ा सा हिस्सा वो डिपॉजिटर्स को वापस करता है सूद की शक्ल में, कि उसने 15% पर दिया था और आम इंसानों को उसने डिपॉजिटर्स को 10% दे दिया। 5% उसने रखा, 10% आम इंसानों को बांटा। तो जो 50% नफा हुआ था कौम के पैसे से, उसका 35% एक आदमी की जेब में गया और 10% सिर्फ आवाम के अंदर तकसीम हुआ। और ये 10% लेकर आवाम खुश है कि हमको 100 हमने रखवाए थे बैंक में, वो साल भर के बाद 110 हो गए, बड़े खुश कि 110 लेकर जेब में आ रहे हैं। लेकिन ये मालूम नहीं कि ये 10 रुपए फिर कलेक्टर उसी सरमायादार के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए कि वो जो उसने 15% बैंक को पे किया था वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। वो जो प्रोडक्शन वो उसकी तैयार करेगा और होगी, उसकी कॉस्ट में वो 15% भी शामिल है। लिहाजा जब वो कॉस्ट में शामिल है तो उसकी आम इंसानों में जब वो फरोख्त के लिए लाएगा तो आम इंसानों को उसकी कीमत के जरिए वो 15% फिर दोबारा उसकी सरमायादार की जेब में चलेगा। लिहाजा वो उसके वारे के न्यारे, उसको नुकसान का कोई खतरा नहीं। अगर डूबेगा तो कौन का रुपया डूबेगा, अगर फायदा होगा तो इसका होगा, और अगर नुकसान हो भी जाए बिलफर्ज किसी तरह तो उसके लिए दूसरा तरीका मौजूद है, इंश्योरेंस कंपनियां मौजूद। वो इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें पैसे उन इंसानों के रखे हैं कि जो अपनी गाड़ी उस वक्त तक सड़क पर नहीं ला सकते जब तक कि इंश्योरेंस कंपनी में अदा है, उनके जरिए नुकसान की तरह इस तरह हो रही। तो गरज ये सूद का कि एक छोटी सी मैंने बहुत ही मुख्तसर सा इशारा मैंने किया इसके जालिमाना नेचर की तरफ। तो उसके जरिए मईशत में नाहमवारी और ना इंसाफी पैदा होना लाज़िम, इसको शरीयत से मना है। अगर फर्ज करो यही सूद के बजाय के काम शिद्दत और मुदारबत पर हो तो बैंक में और सरमाया लेने वाले में मामला ये नहीं होगा कि वो बैंक को 15% देगा, बल्कि मामला ये होगा कि जो भी नफा कमाया जाएगा उसका आधा मसलन या एक मुतनासिब हिस्सा जो आपस में तय कर लिया जाए, वो आधा बैंक को जाएगा और आधा उसका होगा। मसलन यह करता है असल मुदारबत का तसव्वुर जो होगा। तो अब अगर 50% नफा हुआ है तो 25% बैंक को जाएगा, 25% उसको जाएगा। तो इस तरह दौलत का रुख ऊपर के बजाय नीचे की तरफ हो, बैंक के तवस्सुत से डिपॉजिटर्स की तरफ और आम इंसानों की तरफ जाएगा। तो इस तरह ये सूद के हुर्मा तक़सीम दौलत के ऊपर भी असरअंदाज होती है और उसका नतीजा मईशत के हर पहलू के ऊपर उसके मुस्बत नताइज नजर आते हैं। इसी तरह क़िमार हराम किया। क़िमार के माने ये होते हैं कि एक शख्स ने तो पे कर दिया जरूर, और वो जो पे किया वो या तो वो भी गया या अपने साथ एक दौलत की बारिश ले आया, इसको क़िमार कहते हैं। और उसकी बेशुमार शक्लें हैं। अजीब बात है कि हमारे इस मगरिबी निज़ाम जिंदगी में गैम्बलिंग को अक्सर निज़ाम है कानून में बहुत सी जगहों पर ममनू किया गया, लेकिन वो गैम्बलिंग एक महज़्ज़ब शक्ल जब इख्तियार कर लेती है तो वो हलाल हो जाती है, वो कानूनी बन जाता है। तो गैम्बलिंग वैसे बना अगर एक गरीब आदमी बैठकर सड़क पर बैठकर वो जुआ खेल रहा है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन अगर इस गैम्बलिंग को एक महज़्ज़ब शक्ल दे दी जाए, उसके लिए एक इदारा कायम कर दिया जाए, उसका एक दूसरा नाम रख दिया जाए तो वो गैम्बलिंग जायज़ हो जाए। तो इस तसव्वुर से यह क़िमार हमारे माशरे के अंदर, सरमादार माशरे के अंदर फैला हुआ है कि बेशुमार इंसानों से पैसा जोड़ जोड़ कर उसकी बारिश एक इंसान पर बरसा दी जाए, यह हराम। तीसरा एक इख्तिकार होल्डिंग, इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, हर इंसान जानता है। इख्तिनाज कि आदमी पैसा जोड़ जोड़ कर रख रहा है, उसके ऊपर से जो शरीफ फराइज है वो भी अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता और जो शरीफ फराइज है वो अदा नहीं करता, इसको इख्तिनाज कहते हैं, वो हराम।
اور سنیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبیع حاضر اللباس، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے. یہ فرمایا کہ دیہاتی مال لے کر آیا ہے کھیت سے بازار میں بیچنے کے لیے، تو فرمایا کہ کسی شہری کو نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میں تمہارا مال فروخت کر دوں گا تمہاری طرف سے. بظاہر تو کیا خرابی ہے، کیونکہ دونوں راضی ہیں. وہ کہتا ہے میرا مال فروخت کر دو، اور دیہاتی کہتا ہے کہ میرا فائدہ ہے کہ مجھے زیادہ دیر شہر میں نہیں رہنا پڑے گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شہری اپنے قبضے میں مال کو لے لے گا تو وہ اس کو اس وقت تک روکے گا جب تک کہ بازار میں قیمتیں چڑھ جائیں، تو عام گرانی پیدا. اور دیہاتی کو اگر براہ راست آ کر فروخت کرے گا مال تو وہ براہ راست آ کر فروخت کرے گا، ظاہر نقصان پر تو وہ بھی نہیں بیچے گا، لیکن اس کو یہ خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے جلدی فروخت کر کے چلا جاؤں. تو اس لحاظ سے وہ حقیقی رسد اور حقیقی طلب کے ذریعے قیمت کا تعین ہوگا. اور اگر وہ مڈل مین بیچ میں آ گیا تو اس کے ذریعے وہ رسد و طلب کی قوتوں کو آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. قیمت کا تعین اس مڈل مین کی وجہ سے وہ قیمت بڑھ جائے. تو تمام وہ راستے جن کے ذریعے معاشرے کو گرانی کا شکار ہونا پڑے، جن کے ذریعے معاشرے کو ناانصافی کا شکار ہونا پڑے، ان کے اوپر دینی طور پر پابندی عائد کی گئی. یہ ہے پہلی قسم پابندیوں کی جو اسلام کی طرف سے اس آزاد معیشت کے اوپر عائد کی گئی. دوسری قسم پابندیوں کی ہے جس کو میں کہتا ہوں اخلاقی پابندی. اخلاقی پابندیاں اس لحاظ سے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں حرام تو نہیں اور شریعت نے اس کا وجوبی حکم تو نہیں دیا، لیکن ترغیب دی. اور جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ایک معاشی نظام نہیں ہے، ایک دین ہے، ایک نظام زندگی ہے جس میں پہلی بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد آخرت کی پیروی. لہذا ترغیب اس بات کی دی جاتی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا. ذاتی منافع کا محرک اسلام میں صرف دنیاوی منافع کی حد تک محدود نہیں، بلکہ وہ ذاتی منافع کا محرک آخرت کے منافع کو بھی شامل ہے. لہذا بہت سے احکام اس بات کے دیے گئے ہیں کہ تم ایسا کام کرو جس میں چاہے یہاں پر منافع کچھ کم ہو لیکن آخرت میں منافع بہت ملے. تو یہ اخلاقی پابندی. مثلا اس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان جو اپنی معیشت کو کمانے کے لیے بازار میں نکلا ہے وہ اگر یہ نیت کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ معاشرے کی فلاں ضرورت کو پورا کروں، تو اس نیت کی بنا پر اس کا یہ سارا عمل عبادت بنتا ہے، باعث اجر بنتا ہے. اس نقطۂ نظر سے انسان انتخاب اس چیز کا کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت، یعنی کہ معاشرے کو طلب ہو، معاشرے کو حقیقت میں دینی اعتبار سے ضرورت ہونی چاہیے. یعنی سرمایہ دارانہ طلب جو ہے وہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ فرض کرو کہ رقص و سرور کے زیادہ شائق ہیں تو کیپٹلزم کے معاشی تصور کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ناچ گھر قائم کریں کیونکہ طلب اس کی ہے. لیکن اسلام کی دینی پابندی کے تحت اور اخلاقی پابندی کے تحت اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں اگر ایک فلاں کارخانہ لگاؤں گا تو اس میں منافع تو بہت ہوگا، لیکن اگر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی رہائشی ضرورت کے لیے مکانات لوگوں کو درکار ہیں اور اس پہ شاید منافع تو اتنا نہ ہو لیکن لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی، تو انسان اس آخرت کے منافع کے تصور سے اس کام کو کرتا ہے. اس طرح یہ اخلاقی پابندی دوسری پابندی ہے جو آئے تھی. تیسری پابندی قانونی، یعنی اسلام نے اسلامی حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس مرحلے پر وہ یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لیے کوئی خاص پابندی عائد کرنی ضروری ہے تو وہ کوئی حکم جاری کر سکتے اور وہ حکم تمام انسانوں کے لیے قابل پابندی. قرآن شریف میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو،
رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولو الامر یعنی ریاست اس کی بھی اطاعت کرو۔ لہذا فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولو الامر حاکم وقت جو صحیح معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہو، وہ اگر یہ حکم دے دے لوگوں کو جو فلاں دن سب لوگ روزہ رکھیں، تو روزہ رکھنا پوری رعایا پر واجب ہو جائے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنا، اس لیے کہ اولو الامر کی اطاعت فرض کی ہو۔ اگر یہ کہہ دے، فقہاء کرام نے کہا ہے، اگر یہ کہہ دے اولو الامر یہ حکم جاری کر دے کہ لوگوں کے لیے خربوزہ کھانا منع، تو خربوزہ کھانا حرام ہو جائے، اب کھانا اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہو، تو یہ ایک اختیار دیا گیا ہے اولو الامر کو، بشرطے کہ وہ یہ احکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت جاری ہے، تو ان مصلحت کے تحت وہ بہت سے احکام جاری کر سکتا ہے۔ اس میں جزوی پلاننگ بھی شامل ہو جائے، جزوی پلاننگ جو اس میں یہ بتلا سکتا ہے کہ فلاں چیز کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کریں، فلاں چیز کے اندر نہ کریں، اس بات کی پابندی قانونی طور سے بھی عائد کیا ہے۔ تو یہ بنیادی امتیاز ہے اسلامی معاشی تصورات کا کیپٹلزم کے مقابلے میں۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں تک تعلق ہے اس آخری بات کا یعنی قانونی پابندی، یہ تو کیپٹلزم میں بھی پائی جائے، یعنی وہاں پر بھی لیجسلیشن کے ذریعے بہت سی پابندیاں عائد ہونے لگی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس طرح کا لیسر فیئر کا تصور جو تصور تھا وہ اس درجے کا باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ قانونی پابندیاں در حقیقت انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اور یہ اصل امتیاز وہ دینی پابندیوں کا ہے جو وحی کے ذریعے مستفاد ہوتی ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے مباح اور تمہارے لیے منع ہے، تو وہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جب تک انسانیت اس راستے پر نہیں آئے گی تو اسی طرح افراط اور تفریط کا شکار رہے گی۔ آج اشرافیت بے شک شکست کھا گئی میدان میں، لیکن کیا سرمایہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں تھیں یا اس کی جو ناانصافیاں اور ناہمواریاں تھیں وہ ختم ہو گئی؟ وہ یقیناً اسی طرح برقرار، اور ان کا حل اگر ہے تو وہ انہیں الہی پابندیوں میں ہے۔ ان الہی پابندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ ابھی تک اس الہی پابندیوں پر مبنی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ، ہم عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک پاکستان کے سامنے کہ وہ ان معاشی تعلیمات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھائے، تو دنیا کو پتہ چلے کہ حقیقت میں اسلامی معیشت کن بنیادی خصوصیات کے حامل ہے اور کس طرح انسانیت کو سکون سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید اپنے استحقاق سے کچھ زیادہ ہی آپ حضرات کا وقت لے لیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بڑا خوش موضوع اور اس خوش موضوع کے اندر آپ حضرات کی دیر تک میں نے مروت رکھا ہے۔ مہاراج میں آپ حضرات سے اس حسن سماعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس گفتگو کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مفید بنائے اور اس کو بہتر نتائج پیدا کرے۔ واقعی